بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقدمہ میں انہوں نے فصاحت اور بلاغت کی تعریف اور اس کی اقسام اور مثالیں وغیرہ، اور پھر آخر میں یہ بتایا ہے کہ فصاحت اور بلاغت میں جو اشیاء مذکور ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے، ان کا پتہ کیسے چلے گا، اور ان کے لیے گویا معاون چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ علوم ہیں جو علم بلاغت کے معاون ہیں، اور ایک ایسے شخص کو جو علم بلاغت میں مہارت چاہتا ہے اسے ساتھ ان علوم کی معرفت بھی درکار ہوگی، تاکہ ان علوم کی معرفت کے ذریعے وہ ان چیزوں کو پہچان سکے۔ اگر کلام میں وہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ان کا ادراک کر سکے، اور خود اپنا کلام بنائے تو اس میں ان چیزوں سے اجتناب کر سکے، ان چیزوں سے بچ سکے۔ یہ سب کچھ مقدمہ میں بیان کرنے کے بعد اب یہ باقاعدہ طور پہ جو ابحاث ہیں علم بلاغت کی وہ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے علم معانی کو مقدم رکھا ہے، اور پھر علم معانی کی سب سے پہلے تعریف کی ہے، اور ایک مثال دے کر اس کی تعریف کی مزید وضاحت کے لیے ایک مثال دے کر آگے پھر انہوں نے بتایا ہے کہ علم معانی 8 ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے، اور آگے پھر ساری بحث شروع کر دی۔ تو یہاں پر جو پہلی بات ہے یا پہلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ علم معانی کو علم بیان اور علم بدیع پر مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ علم بلاغت 3 علوم کا مجموعہ ہے، معانی، بیان اور بدیع۔ علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع۔ تو ان 3 علوم میں سے علم المعانی کو انہوں نے کیوں پہلے ذکر کیا ہے؟ تو محشی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ علم بیان کا جو موضوع ہے، علم بیان کا، اس پر اگر ہم غور کریں تو وہ علم معانی کے موضوع سے اخص ہے۔ اپنے تحقق کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے علم معانی کے موضوع سے علم بیان کا موضوع جو ہے وہ اخص ہے، اور وہ ایسے ہی ہے علم بیان کا موضوع کہ گویا کہ وہ علم معانی کے موضوع کا ایک شعبہ ہے۔ علم معانی کا موضوع جو ہے یہ اصل ہے، یہ تنا ہے، اور علم بیان کا جو موضوع ہے یہ اس سے نکلنے والی ایک شاخ۔ اس لیے کہ جو علم معانی ہے اس میں الفاظ سے جو بحث کی جاتی ہے الفاظ کے متعلق، تو وہ اس اعتبار سے کہ وہ خاص مفہوم پر کس طرح دلالت کرتے ہیں، یا ایک خاص امر پر کس طرح دلالت کرتے ہیں، چاہے ان کا استعمال مدلولات وضعیہ میں ہو، چاہے ان کا استعمال مدلولات عقلیہ میں، یعنی چاہے ان کو معنی موضوع لہ میں استعمال کیا گیا ہے، یا ان کو عقل استعمال کرتے ہوئے مجاز یا استعارہ یا کنایہ وغیرہ ان میں استعمال کیا گیا ہے، اس میں اس کا کوئی فرق نہیں دیکھا جاتا۔ علم معانی میں بحث الفاظ کی اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ وہ مخصوص امور پر، جو مخصوص امور متکلم کے پیش نظر ہیں، اور وہ ان امور کے ذریعے کلام کو مطابق مقتضی الحال کے بنانا چاہتا ہے، ان امور پر الفاظ کس طرح دلالت کرتے ہیں۔ اور بیان جو ہے علم البیان، اس میں الفاظ کی بحث کی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ الفاظ مدلولات عقلیہ میں استعمال کیسے ہوں گے، اور پھر مدلولات عقلیہ میں جو ان کا استعمال ہے اس میں کہاں جلا ہوگا اور کہاں خفا ہوگا۔ یہ اس اعتبار سے علم بیان علم معانی کی فرع بن جاتا ہے۔ گویا اگر میں بہت آسان کر کے آپ کو بتاؤں تو ایک ہے سیدھی سیدھی دیوار بنانا، سیدھا سیدھا چھت ڈالنا، فرش ڈالنا، سیدھا سیدھا ایک مکان تیار کرنا جس میں کوئی دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی نہ ہو، چھت میں سوراخ نہ ہو، فرش جو ہے اس میں کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو ایک ہے سیدھا سیدھا کلام تیار کرنا۔ سیدھے سیدھے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے اس طرح کی صورتحال کے مطابق درست کلام بنا لینا، جس میں کوئی صرفی نحوی غلطی نہ ہو وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ بالکل صرف نحو کے قواعد کے مطابق ہو، اور پھر جس طرح کا
موقع محل ہے اس کے مطابق کلام ہو، ایک یہ چیز ہے، اور ایک ہے پھر اس دیوار پر بیل بوٹے بنانا، اس دیوار پر نقش و نگار بنانا، یا اس دیوار میں کوئی اس طرح کی مہارت اور کاریگری دکھانا کہ جو اس کے اصل وجود سے اگلے کا مرحلہ ہے۔ تو یہی فرق ہے ان دونوں میں کہ علم المعانی جس کو اب ہم شروع کریں گے اس کا تعلق صرف اتنی چیز سے ہے کہ کلام جو ہے وہ مقتضی الحال کے مطابق ہو، اور علم بیان جو ہے وہ اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اس میں مزید جو پہلو ہیں یا مزید پیرائے ہیں کلام کے مختلف پیرائے، یعنی اس میں آپ مجاز استعمال کریں گے، اس میں آپ استعارہ استعمال کریں گے، اس میں آپ کنایات استعمال کریں گے۔ ایک آدمی کو آپ نے کہا ہے کہ یہ بہادر ہے، اس کی تعریف کا مقام تھا، آپ نے کہا کہ یہ شخص بہت بہادر ہے، تو یہ علم معانی نے بتایا کہ آپ کا کلام مقتضی الحال کے مطابق، لیکن آپ نے کہا کہ میں ایک شعر کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہاں آپ نے تشبیہ استعمال کی ہے، تو یہ ہے علم بیان کا موضوع، اور پہلا ہے علم معانی کا موضوع، تو علم معانی پھر گویا بنیاد ہو گیا اور علم بیان اس سے نکلنے والی ایک شاخ ہے، تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے علم معانی کو علم بیان پر مقدم کیا ہے۔ اس کے بعد اب علم معانی کی تعریف، هو علم يعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضى الحال۔ علم ہم جانتے ہیں کہ نکرہ ہے، اور نکرے کے بعد جملہ آئے تو اس کی صفت ہوتا ہے۔ یعرف به میں جو ہی ضمیر ہے یہ اسی علم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یعرف کا نائب الفاعل جو ہے وہ احوال ہے، اور اللفظ العربی یہ العربی اللفظ کی پہلی صفت ہے، نہیں العربی جو ہے یہ اللفظ کی صفت ہے، اور التی بها یطابق مقتضی الحال یہ احوال کی صفت، یہ لفظ کی صفت نہیں، یعنی یہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے لفظ عربی کے ایسے احوال کا علم ہوتا ہے جن احوال کے ذریعے وہ لفظ عربی یطابق کے اندر ضمیر ہے جو لفظ عربی کی طرف لوٹ رہی، بہا کی جو ضمیر ہے وہ احوال کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال معلوم ہوتے ہیں کہ جن احوال کی وجہ سے وہ لفظ عربی مقتضی الحال کے مطابق بن سکے۔ اب اس میں جو یعرف کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے تعریف کے اندر، تو یہ معرفت سے بنا ہے، اور معرفت کسی چیز کے بڑے گہرے علم کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز ہے اس کے مختلف اجزاء ہیں، تو آپ کو اس کے ایک ایک جز کا علم ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس چیز کا عارف ہے، یہ یا اس کو ہر پہلو سے جو بندہ جانتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اس چیز کا عارف۔ تو اس لیے یعرف به احوال اللفظ العربی کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کے جو احوال ہیں ان احوال کی ایک ایک فرد اور اس کی جزیات کے ایک ایک فرد کا علم مستنبط کیا جا سکے۔ اور لفظ عربی پر اکتفا کیوں کیا، یعنی لفظ کے ساتھ عربی کی قید کیوں لگائی ہے، جب کہ یہی علم اردو میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اردو میں بھی انہی قواعد کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اردو میں بولا ہوا جملہ آیا یہ مقتضی الحال کے مطابق ہے یا نہیں، تو یہ قواعد تو کسی بھی زبان میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو پھر لفظ عربی اور نظم عربی کا ذکر انہوں نے کیوں کیا ہے، تو وہ اس لیے کہ ہم یہاں اس کو جو پڑھا رہے ہیں یا ہمارا جو مقصود اصلی ہے تو وہ عربی زبان میں فصاحت بلاغت وغیرہ کے معیار کو معلوم کرنا ہے۔ تو اب لفظ عربی کے احوال کیا ہیں وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیچھے حال اور مقام کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھا ہے، اور مقتضی الحال اور اعتبار مناسب کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ حال کی تعریف جو انہوں نے کی ہے کہ وہ امر جو متکلم کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ کلام کو کسی مخصوص صورت پر وارد کرے وہ حال کہلاتا ہے۔ مثلا مدح ایک حال ہے، مذمت ایک حال ہے، سامنے والے کا غبی ہونا ایک حال ہے، جس سے بات کر رہے ہیں اس کا ذکی ہونا یہ ایک حال ہے۔ تو صرف اس علم میں لفظ عربی کے مختلف احوال نہیں معلوم ہوتے، بلکہ اس لحاظ سے ان احوال کی بحث کی جاتی ہے کہ وہ احوال
کلام کو مقتضی الحال کے مطابق کیسے بناتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کلام مقتضی الحال کے مطابق بنتا ہے۔ تو جب یہ کہا التی بہا یطابق اللفظ یا یطابق مقتضی الحال، تو اس سے علم البیان نکل گیا، علم البیان نکل گیا۔ علم البیان میں کن چیزوں کی بحث ہوتی ہے؟ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس میں مجاز کی اور اس کی انواع کی بحث ہوتی ہے، کنایہ وغیرہ کی، یہ جو امور عقلیہ ہیں، مدلولات عقلیہ، الفاظ عربی کے مدلولات عقلیہ کی بحث ہوتی ہے۔ ان کو اچھی طرح سمجھیں آپ لوگ، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مدلولات وضعیہ وہ جو اس کا وضعی معنی ہے، معنی موضوعہ ہے، اور مدلولات عقلیہ سے مراد کیا ہے؟ اسد بول کے، شیر بول کے بہادر مراد لینا، سمندر بول کے سخی مراد لینا۔ سمجھ آ رہا ہے کو نہیں؟ یہ سارے مدلولات عقلیہ ہیں۔ ان کی بحث کس علم میں ہوتی ہے؟ علم المعانی میں نہیں، علم البیان میں ہوتی ہے، علم البیان میں۔ تو علم البیان میں جن امور کی بحث ہوتی ہے ان کا تعلق لفظ کے مقتضی الحال کے مطابق ہونے سے تو کوئی نہیں، ان کا تعلق لفظ کے مقتضی الحال کے مطابق ہونے سے نہیں ہے۔ میں پہلے مثال دے کر بتا چکا ہوں کہ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ دیوار سیدھی ہو، چھت میں سوراخ نہ ہو، فرش آپ کا جو ہے وہ مضبوط ہو۔ یہ ہے علم المعانی، کہ جو کلام کو درست طریقے پر ترکیب دینا، اس طرح کہ وہ کلام مقتضی الحال کے مطابق ہو، بس اس میں زیادہ مہارتیں وغیرہ نہیں دکھائی گئی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو علم البیان اس سے اس لیے نکل گیا کہ جن امور کا ذکر علم البیان میں کیا جاتا ہے، مجاز اور اس کی قسمیں اور کنایہ وغیرہ، تو ان کا ذکر اس لحاظ سے تو نہیں کیا جاتا کہ وہ لفظ کو مقتضی الحال کے مطابق بناتی ہیں، بلکہ اس لحاظ سے کیا جاتا ہے کہ آیا وہ کلام ان کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کلام میں مجاز کی کوئی گنجائش ہے یا جو ہیں تشبیہ وغیرہ یا استعارہ یا ان کی کوئی ہے۔ اسی طرح علم البدیع، علم البدیع وہ ہے کہ جس میں یہ بھی ہو گیا کہ کلام مقتضی الحال کے مطابق ہے، یہ بھی ہو گیا کہ اس میں عقل کو استعمال کر کے تو استعارے، کنایے، مجاز وغیرہ استعمال۔ اب اس سے اگلی یہ ہے کہ مزید خوبصورتیاں، یعنی یوں ہی سمجھ لو کہ جیسے آپ دیوار کے اوپر کوئی اعلیٰ وہ وال پیپر لگا دیتے ہیں، یا دروازہ ہے تو دروازہ تو گزرنے آنے جانے کے لیے ہے تو وہ تو لگا ہوا ہے، لیکن آپ اس دروازے پہ کوئی بہت ایسا خوبصورت شعر لکھ دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز بنا دیتے ہیں کہ جو آنے والے کو متاثر کرے۔ علم البدیع میں محسنات کلام ذکر کے، محسنات کا معنی ہے کلام کو خوبصورت بنا دینے والی چیزیں ذکر کر دی جاتی ہیں۔ سمجھ آئی ہے نا؟ جیسے مثلا صنعت تضاد ہے ایک، اس میں اس کے جو مختلف ہیں نا پہلو، ہر ایک کو صنعت کہتے ہیں۔ صنعت کا معنی ہوتا ہے مہارت، کہ صنعت تضاد کیا ہے کہ ایک ہی کلام کے اندر آپ دو متضاد چیزوں کا ذکر کریں، مثلا گرمی کا بھی ذکر ہو، سردی کا بھی ذکر ہو، پانی کا بھی ذکر ہو، آگ کا بھی ذکر ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ مقابلے میں مختلف چیزوں کو ذکر کرنا، یا ایسے کلمات کو ذکر کرنا کہ وہ پڑھنے میں ایک جیسے ہوں، معنی ایک جیسا نہ ہو، یا ان کے نقطے جو ہیں وہ ایک طرح کے، یعنی شکل ان کی بظاہر ایک جیسی ہو، تو یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں علم بدیع میں۔ محسنات بدیعیہ ان کو کہا جاتا ہے، تجنیس، ترصیع وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا جو مرحلہ ہے نا وہ بھی کلام کے مقتضی الحال کے مطابق ہونے کے بعد کا مرحلہ ہے، لہٰذا اس تعریف سے وہ دونوں علم نکل گئے اور یہ جامع معنی تعریف ہو گئی۔ فتختلف صور الکلام لاختلاف الاحوال، یہ فا جو ہے نا اس کو آپ تفریعیہ بھی بنا سکتے ہیں، کہ جب ایک علم ہے جس علم میں لفظ عربی کے ان احوال کی معرفت حاصل کی جاتی ہے جن کی وجہ سے وہ مقتضی الحال کے مطابق بنے، تو اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جوں جوں احوال مختلف ہوں گے تو کلام کی صورتیں مختلف ہوں گی۔ اچھا پڑھا ہے نا تم نے کہ حال اور مقام کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہ پیدا ہوتا ہے کہ مقتضی الحال اور اعتبار مناسب، مثلا مقام مدح تھا، یہ حال تھا، اور اس کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا تقاضا یہ تھا کہ کلام خوب لمبا ذکر کیا جائے، لمبا کلام کیا جائے مقام مدح میں، تو وہ جو لمبا کلام ہے یہ کلام کی ایک صورت ہے۔ ذکی سے کلام کریں تو مختصر ہونا چاہیے، تو آپ نے مختصر کیا تو یہ کلام کی دوسری صورت ہے۔ تو اسی طرح احوال بھی مختلف ہیں اور صور بھی مختلف۔
اس کو بھی اسی مثال سے سمجھ لو کہ آپ مکان بنا رہے ہیں اس علاقے میں جہاں کی زمین پتھریلی ہے، یا آپ مکان بنا رہے ہیں اس علاقے میں جہاں کی زمین ریتلی ہے، آپ مکان بنا رہے ہیں اس علاقے میں جہاں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں، آپ مکان بنا رہے ہیں اس علاقے میں جہاں دریا قریب ہے اور سیلاب جب آئے تو دریا کا پانی بلند ہو جاتا ہے اور مکان تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ حالتیں مختلف ہیں یا نہیں؟ تو کیا آپ ہر حالت میں ایک جیسا مکان ہی بنائیں گے؟ نہیں، آپ اس حالات کے مطابق اس میں کمی بیشی کریں گے، اور اس کی صورتحال یہ گرمیوں میں آپ دیکھ لیں، گرم علاقوں میں مکان اور طرح کے ہوتے ہیں، ٹھنڈ پڑتی ہے جہاں برف پڑتی ہے وہاں مکانوں کی صورتحال اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو جب احوال بدلتے ہیں تو پھر کلام کی صورتیں بھی ان کے نتیجے میں بدلتی ہیں، کیونکہ یہ علم سکھاتا ہی یہ ہے کہ حال کے مطابق ہونا چاہیے آپ کے کلام کو، جس طرح کا حال تقاضا کر رہا ہے۔ تو اب احوال چونکہ ایک نہج پر نہیں ہوتے، احوال بدلتے رہتے، احوال تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی آپ کسی کی مذمت کر رہے ہیں، کبھی آپ کسی کو ڈرا رہے ہیں، کبھی آپ کسی کو خوشخبری دے رہے ہیں، مختلف احوال ہیں۔ تو جب احوال ایک نہج پر نہیں رہتے تو ظاہر ہے ہر حال ایک الگ تقاضا کر رہا ہے نا، تو جب حال بدلتے رہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کلام کے طریقے بھی بدلتے رہیں گے۔ اس کی اب انہوں نے آگے قرآن کریم سے مثال دی ہے، اور بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ جس سے طالب علم کو کھل کر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مقتضی الحال کی مطابقت وغیرہ یہ سارے کیا معاملات ہیں۔ تو آیت انہوں نے یہ اس میں بیان فرمائی ہے کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہم نہیں جانتے کہ کیا جو زمین میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یہاں پر کلام کو دو طرح سے ذکر کیا گیا، ارید اشر ارید بمن فی الارض، یہ ایک حصہ ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، ایک جگہ پر اہل زمین کے ساتھ شر ہونے کا ذکر ہے اور دوسری جگہ پر خیر ہونے کا ذکر ہے۔ ایک جگہ ان کے نقصان کا یا اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے جو تکلیف دہ ہیں، نقصان دہ ہیں، اور دوسری طرف ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جو فائدہ مند ہیں ان کے لیے اور خوشی اور راحت دینے والی۔ تو جہاں شر کا ارادہ کیا گیا نا ذکر کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا شر کا زمین والوں کے ساتھ ارادہ کیا گیا، تو آپ وہاں دیکھیں تو وہاں اریدہ فعل مجہول ذکر کیا گیا کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، یہاں فاعل کا ذکر نہیں ہے، ارادہ کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، کس نے ارادہ کیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، فعل کو مجہول بنا دیا گیا ہے۔ ارادہ کیا گیا، شر کا ارادہ کیا گیا، جہاں خیر کا ذکر ہے تو وہاں ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کیا ہے، تو یہاں ارادہ فعل معروف ہے اور اس کی نسبت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کا اسناد کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ام سے پہلے جو کلام ہے اس کی ایک صورت ہے اور ام کے بعد والے کلام کی ایک اور صورت ہے، وہ دونوں صورتیں ایک دوسری کے مخالف ہیں۔ ایک میں فعل معروف ذکر کیا گیا اور فعل کا اسناد ظاہر کی طرف کر دیا گیا ربہم کی طرف، اور ایک میں فعل مجہول ذکر کیا گیا اور فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ سمجھ آ گیا؟ نائب الفاعل کا صرف ذکر کیا گیا، وہ ضمیر جو اس میں ہے وہ شر کی طرف لوٹ رہی ہے نا، اور نائب الفاعل ہے۔ تو اب اس میں یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ کہتے ہیں یہی وہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے کہ کلام مقتضی الحال کے مطابق کیسے ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ شر کا ذکر ہے۔ تو ظاہر ہے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، خیر کا بھی اور شر بھی اسی کے حکم سے اور اسی کے اذن سے وقوع پذیر ہوتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی چیز وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب نسبت اور اسناد کا مقام آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف خیر کی نسبت کی جائے، یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے۔ اسی لیے عقائد کی کتابوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق الکلاب والخنازیر وغیرہ نعوذ باللہ کہنا تو یہ مناسب نہیں ہے،
اور اگر کوئی بے ادبی یا توہین کی نیت سے کہے گا تو کفر کا خدشہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے نا سب، ان چیزوں کو بھی تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہلا کلام کا جو پیٹرن ہے وہ اسلوب ہے وہ اور ہے، دوسرے کا اور ہے، کیونکہ پہلے شر کی نسبت تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ادب کے خلاف سمجھا گیا، تو فعل کو مجہول ذکر کر دیا کہ زمین والوں کے ساتھ بھلائی کا شر کا ارادہ کیا گیا، اور دوسری جگہ پر خیر کی نسبت تھی تو خیر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا حال اس کی دعوت دیتا ہے، حال اس کے لیے داعی ہے، کیونکہ یہ تعریف ہے، یہ مدح ہے، تو لہذا وہاں اراد بہم ربہم کہا گیا ہے، تو نسبت شر کی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی صراحتاً، اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ یہ دو مختلف حال ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب احوال مختلف ہوئے تو کلام کی صورتیں بھی مختلف ہو گئیں۔ یہ مثال جو ہے اس سے بہت عمدہ طریقے سے واضح ہو گیا، اس تعریف کی وضاحت ہو گئی کہ اس میں جو کہا ہے کہ اس میں لفظ عربی کے وہ احوال معلوم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مقتضی الحال کے مطابق ہو جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس علم میں جو کلام ہے، یعنی علم المعانی کی جو ابحاث ہیں، تو وہ 8 ابواب اور ایک خاتمے میں منحصر ہے، 8 ابواب اور ایک خاتمہ میں منحصر ہیں، یعنی ان کی جو ابحاث ہیں ان کو جب علماء نے ان کا استقصاء کرنے کی کوشش کی اور ان کو انہوں نے متعین کرنے کی کوشش کی تو ان کو لگا کہ یہ 8 ان کے جو ہے نا وہ ابواب بنائے جا سکتے ہیں، 8 طرح کی بحثیں ہیں، ان کو ان 8 بابوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ایک خاتمہ میں تو انہوں نے اس طرح کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ اب پہلے بطور تمہید یہ ایک آدھ بات ذکر کریں، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کی جو ہے نا وہ تفصیل شروع ہو جائے گی۔ تو یہ باب اول ہے، باب اول کہا ہے کہ خبر اور انشاء کے بیان میں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کلام ہے تو وہ یا خبر ہوگا یا انشاء ہوگا۔ خبر اور انشاء کے علاوہ استقراء کی یا تتبع تلاش کی تو علماء کو کلام کی کوئی تیسری صورت نہیں ملی۔ استقراء یہی بتاتا ہے کہ کلام یا خبری ہوگا یا کلام انشائی ہوگا۔ نحو میں بھی آپ یہی پڑھتے ہیں کہ جملہ کی ابتداءً 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا خبریہ یا انشائیہ، کوئی تیسری قسم آج تک ہمیں تو نظر نہیں آ سکی اس کے ان کے علاوہ۔ تو جب کلام 2 طرح کا ہے، خبر اور انشاء، اور خبر وہ ہے کہ جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا اس معاملے میں کہا جا سکے، اور انشاء وہ ہے کہ جس کے قائل کو اس معاملے میں سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، تو پھر جب کلام کی یہ 2 ہی قسمیں بنی اور ہر جملہ جو ہے اس کے 2 رکن ہیں، محکوم علیہ اور محکوم بھی، اور پہلے کو مسند الیہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مسند کہا جاتا ہے، تو اس طرح پھر یہ واضح ہو گیا اس سے کہ کس طرح یہ مزید اس علم کی بحثیں جو ہیں وہ آگے چلیں گی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے خبر کے بارے میں، پھر انشاء کے بارے میں مختلف چیزیں بتائیں، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر اگر آپ دیکھیں گے تو ذکر اور حذف کا بیان آ گیا ہے کہ کسی کو ذکر کرنے میں کیا کیا جو ہے نا کن کن چیزوں کی رعایت ہو سکتی ہے، کلام کے اندر کسی کو ذکر کیا ہے تو اس کی کیا کیا رعایتیں ہیں اور نہیں کیا، اسی طرح تقدیم اور تاخیر ہے، اور اس طرح کی چیزیں پھر آگے آتی جائیں۔ تو انہوں نے جو طریقہ کار مصنفین نے اختیار کیا ہے یہ تھوڑا سا جو مروج طریقہ کار تھا تلخیص المفتاح وغیرہ میں، اور بعد میں پھر اسی کے زیر اثر مختصر المعانی مطول وغیرہ میں، اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے علامہ رامپوری اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کلام کا خبر اور انشاء کی طرف تقسیم ہونا، اور ان دونوں کی تعریف اور بعض احکام جیسے جملہ کا 2 رکنوں پر مشتمل ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں خبر اور انشاء دونوں میں سے کسی کا کوئی اختصاص نہیں ہے۔ یعنی دیکھو نا یہ جو تعریف انہوں نے کی ہے خبر کی اور انشاء کی، اور آگے چل کر کو بتایا ہے کہ ہر جملے کے 2 رکن ہوتے ہیں، ایک محکوم علیہ ہوتا ہے، ایک محکوم بھی، تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ انشاء اور خبر کی تعریف بالکل قریب قریب ہے یا نہیں ہے۔ ادھر ما یصح ان یقال لقائلی ہے اور ادھر ما لا یصح ہے۔ تعریفیں بھی ان کی یعنی سمجھنے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، مفہوم کے اعتبار سے تو ظاہر فرق ہے نا، سمجھنے کے اعتبار سے قریب قریب ہیں۔ پھر آگے چل کر جو
چاہے وہ جملہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنان، ہر جملے کے دو رکن ہیں، وہ جملہ خبریہ ہو تب بھی دو رکن ہوں گے، جملہ انشائیہ ہو تب بھی دو رکن ہوں گے، جملہ خبریہ ہو تب بھی وہ محکوم علیہ اور محکوم بھی ہی کہلائیں گے، جملہ انشائیہ ہو پھر بھی محکوم علیہ اور محکوم بھی ہی کہلائیں گے۔ تو ان سب چیزوں میں خبر میں اور انشاء میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ جب ان چیزوں میں کہ اس کے دو رکن ہوتے ہیں، ایک محکوم علیہ ہوتا ہے ایک محکوم بھی ہوتا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس لیے مصنف نے ان دونوں کو ایک ہی باب میں ذکر کیا، الباب الاول فی الخبر والانشاء۔ جن چیزوں میں فرق نہیں تھا ان چیزوں کو ایک ہی باب میں ان کو اکٹھا ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ وہ امور ہیں کہ جس میں یہ دونوں شریک ہیں۔ خبر اور انشاء کچھ چیزوں میں شریک تھے، جن چیزوں میں شریک تھے ان چیزوں کی حد تک ان کو اکٹھا ذکر کر دیا ہے ایک ہی باب بنا کر، اور پھر ان مشترکات کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد پھر آگے الگ الگ باب بھی بنا دیا ہے کہ ایک باب جو ہے وہ خبر کے کلام میں اور دوسرا انشاء کے کلام میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا ہے نا، یہ احسن اور انسب ہے بنسبت اس کے کہ شروع سے ہی خبر والا باب الگ بنا دیا جائے اور انشاء والا الگ بنا دیا۔ کیوں یہ احسن اور انسب ہے؟ کہ اس سے طالب علم کو خبر اور انشاء کا ما بہ الاشتراک اور ما بہ الامتیاز دونوں پتہ چل گئے۔ دو چیزیں ہوں اور ان میں کچھ چیزوں میں ہو اشتراک اور آگے چل کر اختلاف بھی ہو، تو پھر بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ جن چیزوں میں ان کا اشتراک ہے وہ پہلے ہی بتا دی جائیں کہ یہ چیزیں ان کی ایک جیسی ہیں اور باقی چیزوں میں آگے اختلاف ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہے۔ اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ قائل کو سچا جھوٹا کہا جانا نہ کہا جانا، اور پھر صدق، قائل کے صدق سے کیا مراد ہے، قائل کے کذب سے کیا مراد ہے، اور پھر ان میں دونوں میں ظاہر یہ دونوں جملے ہی ہوں گے تو ان دونوں میں جو رکن ہوں گے وہ بھی ایک جیسے ہی ہوں گے کہ ایک محکوم علیہ کہلائے گا ایک محکوم بھی کہلائے گا، اور اس بات میں بھی مشترک ہے کہ دونوں میں کم از کم دو رکنوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھ لیں۔ کل کلام اما خبر او انشاء، ہر کلام یا خبر ہوگا یا انشاء۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ حصر جو ہے یہ استقرائی ہے۔ حصر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک استقرائی ایک عقلی۔ یہ حصر جو ہے یہ استقرائی ہے۔ استقرائی حصر کیا ہوتا ہے کہ ڈھونڈ ڈانڈ کے ہمیں یہی ملے، اور عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اتنی ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اس چیز کی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اسے حصر عقلی کہتے ہیں۔ جو تلاش وغیرہ کے ذریعے طے کیا جائے وہ حصر استقرائی ہوتا ہے۔ اب تعریف جو کی ہے کہ بالخبر ما سے بتاتے ہیں کہ اس سے مراد کلام ہے، یعنی ایسا کلام ہے خبر کے جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا اس کے بارے میں کہا جا سکے۔ خبر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے خارج میں اور اس کی حکایت کی جاتی ہے بات کے ذریعے، سمجھ آئیے؟ ایک واقعہ پایا جاتا ہے اور اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے لفظوں میں۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ سافر محمد نے سفر کیا، تو ایک تو تھا نا وہ واقعہ جب محمد نے سفر کیا ہے تو وہ محکی عنہ کہلاتا ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں سافر محمد یہ اس کی حکایت ہے، یہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو خبر کسی واقعے کو بیان کر دینے کا نام ہے نا، تو اب واقعہ جیسا تھا یا تو ویسا ہی بیان کیا گیا ہوگا یا ویسا بیان نہیں کیا گیا ہوگا، چونکہ دونوں احتمال موجود ہیں، لہذا کہا جائے گا خبر کی تعریف میں کہ اس کے قائل کو اس معاملے میں سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ اور انشاء اس طرح نہیں ہے۔ انشاء اس طرح کیوں نہیں ہے؟ یعنی انشاء میں سچا جھوٹا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس لیے کہ انشاء میں حکایت نہیں ہوتی۔ انشاء میں کسی چیز کو جو باہر واقع ہوئی ہے دنیا میں اس کو بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے مدلول کو ایجاد کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ سافر یا محمد، اے محمد تو سفر کر، یہاں سفر کے وجود میں لانے کا مطالبہ ہو رہا ہے، نہ کہ سفر پہلے وجود میں آیا ہے اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس میں چونکہ حکایت نہیں ہے، کسی چیز کو بیان نہیں کیا جا رہا، تو پھر اس میں سچ اور جھوٹ کا بھی کوئی احتمال نہیں۔ اب ان دونوں تعریفوں میں صدق اور کذب کا ذکر ہے۔ صدق اور کذب، تو یہ ضروری تھا کہ صدق خبر اور کذب خبر دونوں کا معنی
بیان کیا جائے، دونوں کی تعریف بتائی جائے. آپ مختصر المعانی وغیرہ میں آگے پڑھیں گے کہ اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں. صدق خبر سے کیا مراد ہے اور کذب خبر سے کیا مراد ہے، کب کہا جائے گا کہ یہ خبر سچی ہے، کب کہا جائے گا یہ خبر جھوٹی ہے، اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں. لیکن جو زیادہ راجح اور زیادہ کہہ لیں احسن تعریف ہے وہ یہ ہے جس کو یہاں انہوں نے ذکر کر دیا ہے. اور وہ میں نے آپ کو باتوں باتوں میں پہلے بتا بھی دی کہ اگر خبر واقعے کے مطابق ہے تو یہ خبر کا صدق ہے، اور اگر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو یہ اس کا کذب ہے. آپ نے کہا سافر محمد، یہ ہے آپ کی خبر، کیا واقعہ بھی ایسا ہی ہے؟ محمد نے سفر کیا ہے؟ تو پھر آپ کا یہ کہنا سافر محمد اور جو ایکچول صورتحال ہے وہ حقیقی صورتحال ہے وہ اور یہ بالکل برابر ہے. جیسا آپ نے کہا ہے حقیقت میں خارج میں، خارج کہتے ہیں جو ہماری دنیا ہے دماغ سے باہر والی دنیا، خارج ذہن کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو آپ کے دماغ کے اندر ہے، سمجھ آئیے نا. انسان کو کلی کہتے ہو تو کہیں کلی انسان نظر آیا ہے باہر چلتا پھرتا؟ باہر جتنے بھی انسان نظر آئیں گے وہ تو جزئی حقیقی ہوں گے، تو وہ کلی آپ کے دماغ میں ہے صرف. اس کا وجود کیا ہے؟ ذہنی ہے اور عقلی وجود ہے. لیکن جزئی حقیقی جو ہے اس کا وجود خارج میں ہے. آپ کو ساری جزئی حقیقی ہی پھرتی چلتی اٹھتی بیٹھتی نظر آتی ہیں. تو اگر آپ کا کلام، آپ کی خبر اس واقعے کے جو خارج میں پایا گیا ہے مطابق ہے بالکل، تو یہ کیا ہے؟ یہ صدق ہے. اور اگر مطابق نہیں ہے تو یہ کذب ہے. اور ہر جملے کے دو رکن ہیں، ایک محکوم علیہ ہے اور ایک محکوم بھی ہے. چاہے وہ جملہ خبریہ ہو پھر بھی دو رکن ہیں، انشائیہ ہو تو پھر بھی دو رکن ہیں. اس میں تھوڑی سی ایک بات ہے، یہ علم نحو میں ویسے آپ نے پڑھی ہوئی ہے لیکن اس کو دوبارہ تازہ کر لیں کہ محکوم علیہ کو یہ کہتے ہیں کہ مسند الیہ کہتے ہیں. اور اس کی مثال کیا دی؟ جیسے فاعل ہے، جملہ فعلیہ میں فاعل ہوتا ہے، یا اگر فعل مجہول ہو تو نائب الفاعل ہوتا ہے. اور مبتدا جس کی خبر ہو، یہ کیوں کہا کہ وہ مبتدا جس کی خبر ہو؟ یہ اس لیے کہ ایک مبتدا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی خبر نہیں ہوتی، وہ اپنے مرفوع پر ہی مکمل ہو جاتا ہے، جس کو مبتدا کی دوسری قسم کہا جاتا ہے. یہ ہدایت النحو میں بھی آپ نے پڑھی ہے، نور النحو میر میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر صفت کا صیغہ جو کہ حرف نفی یا استفہام وغیرہ کے بعد آ جائے اور اس کے بعد وہ کسی اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو تو وہ بھی مبتدا ہی کہلاتا ہے، اور وہ اپنے مرفوع کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے اقائم زید یا اقائم الزیدان یا ما قائم الزیدان، اس میں یہ اس حرف نفی حرف استفہام پر بھروسہ کر کے، یہ جہاں انہوں نے صفت کے صیغوں کا عمل نحو میر میں بیان کیا نا کہ اس میں فاعل وغیرہ یہ اپنے فعل والا عمل کرتے ہیں، وہاں یہ باتیں بیان کی ہیں. جس نے وہاں یاد نہیں نہ کی ہوتی تو وہ یہاں آنکھیں پھاڑ کے استاد کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں. تو اقائم الزیدان اور ما قائم الزیدان یہ مبتدا کی دوسری قسم ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ المبتدا المقتفی بمرفوعہ، جو اپنے مرفوع پر ہی اکتفا کر رہا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی. دوسری قسم ہے اس کی جیسے مسند کی، جیسے فعل ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ ہو گئی اس کے ارکان کی تفصیل کے جملے میں جو رکن ہیں وہ محکوم علیہ ہو تو اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور اس کی کون کون سی مثالیں ہیں، اور محکوم بھی ہو اسے مسند کہتے ہیں، اس کی کون کون سی صورتیں.